أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلى اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کا درس منتخب نصاب جو ہے، اگر بہت دن ہو گئے اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئے کہ یہ نصاب اولین طور پر تو اس نصاب کو یعنی ایسے کسی قرآن مجید کے ایسے نسخے کو تیار کرنا، قرآن سے کچھ آیات کو جمع کر کے جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہو، ایسی کوششیں علماء میں سلف سے چلتی آ رہی ہیں۔ اور امام شافعی کے دو اقوال ہم اسی سمجھ لیں کہ کوشش کے تحت سنتے ہیں کہ ایک سورۃ العصر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر پورا قرآن مجید نازل نہ ہوتا اور صرف ایک یہ واحد سورت 4 آیتوں پر مبنی یہ سورت نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہی تھی۔ اور دوسرا قول ان کا کہ اگر لوگ اس ایک سورت پر تدبر کریں تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو مراد یہ کہ کسی انسان کی سب سے بڑا جو ظاہر ہے مشکل کی بات یا سب سے اہم بات جو ہے انسان کسی بھی انسان کے لیے یہ ہے کہ نجات کے لیے اس کو کیا چاہیے۔ عام طور پر تو ہماری توجہ دنیا کی نجات میں ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کسی طرح سکسیسفل ہو جائیں، ہم جی دولت والے ہو جائیں، گھر ہو، بزنس ہو۔ جیسے ہمارے یہاں ہم یونیورسٹی جاتے ہیں ایڈمیشن لے کے لیے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں 19-20 سال کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں اس ایڈمیشن سے جو مطلوب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم 4 سال 6 سال 10 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مالی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، یعنی ایسے شعبے جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، ایسی پڑھائی کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے وہ دنیا میں کامیاب جو ہے زندگی گزار سکیں۔ یہ محنت اس لیے کرتے ہیں۔ بڑی مزہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں میں کبھی کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ویسے ہی ویل سیٹلڈ ہو اور پھر ایڈمیشن لے رہا ہو تو لوگ اس سے بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تو جو حاصل کرنا ہے وہ پہلے سے آپ کے پاس ہے۔ تب کبھی ایسی چیزیں یونیورسٹی جب ہم جائیں تو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں تو ایک ایسا نصاب جو ہمیں آخرت کی جو انسان کی اصل زندگی ہے اس میں کامیاب ہونے کا جو ہمیں نسخہ بتائے۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہوا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ ہم بہت سے کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو 26 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، یعنی مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے جو انسان ان تمام چیزوں سے کسی نصاب کو پڑھ کے، کسی سلیبس کو پڑھ کے انسان کسی ایجوکیشنل سسٹم کے طریقے سے ہوتے ہوئے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید کیونکہ انسان پورا کا پورا قرآن اسی مقصد کے لیے اترا کہ انسان کی آخرت میں جو ہے وہ کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا دنیا کی زندگی میں مجھے کیا کرنا تھا۔ پورا قرآن بس اس مقصد کے لیے ہے، انسان کی ہدایت۔ دنیا میں بھی اللہ تو چاہتا ہے ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں ہم ناکام نامراد رہیں اور آخرت میں کامیابی کی زندگی گزاریں۔ دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی، لیکن دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے بدلے میں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کمپرومائزز کر کے اور پھر ہم آخرت کی جو زندگی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم دنیا کو تو کمپرومائز کر لیں لیکن آخرت کو کمپرومائز نو کمپرومائز ایٹ آل، یہ والا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ایک نصاب ہے جو بہت سے لوگوں کی محنت کے بعد فائنل اس کی جو شکل ہے وہ سمجھ لیں ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو مرتب کیا،
اور اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کچھ مختلف قرآن مجید کے حصے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ سمجھ لیں وہی ایک جو ہم نے موضوع کہا کہ انسان کی نجات، آخرت میں انسان کامیاب ہو، اس کی نجات کے لیے کیا ضروری ہے، تو اس کے لیے جو بنیاد ہے اس پورے سلیبس کی وہ ہے سورۃ العصر۔ تو اس درس کے جو ہیں وہ کچھ حصے ہیں، جن میں پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ اس کا نام ہے جامع اسباق، یعنی اس میں جتنے بھی 4 اسباق ہیں، یعنی 4 سبق ہیں، 4 مختلف قرآن کی مجید کے حصے ہیں، اور وہ بہت جامع ہیں، یعنی ان کے اندر وہی جیسے سورۃ العصر کے اندر 4 آیتوں کے اندر پوری بات چیت بیان کی گئی ہے کہ امام شافعی نے 2 اقوال ان کے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، تو اس میں ایک تو سورۃ العصر، پہلا درس اس کا لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی میں، اور وہ زمانے کی قسم کھا کے یا وقت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہاں پہ کچھ ایگزیمشن ہیں، وہ ایگزیمشن خسارے سے بچنے کی ہے، کامیابی کے تو پھر لوازم کچھ اور ہوں گے، تو خسارے سے بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، پھر کامیابی کے بھی درجے ہیں، تو خسارے سے بچنے کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ان میں 4 چیزیں ہیں کہ انسان ایمان لے کر آئے، عمل کرے صالح، تواصی بالحق کرے اور تواصی بالصبر، تو یہی 4 باتیں، 4 اہم باتیں نجات کے لیے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی، وہی ان 4 اسباق میں جو پہلے حصے کا سمجھ لیں کہ جو سلیبس ہے جامع اسباق ہیں 4، ان میں دوسرا جو ہے وہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کے اندر بھی سمجھ لیں یہ جو ایک کلی تھی سورۃ العصر کی حیثیت ایک کلی جیسی ہے کہ ابھی وہ بند ہے، یہ 4 جو ہیں اس کی پنکھڑیاں ہیں اور یہ بند کلی کے مانند ہے، یہ کلی کھل گئی تو آیت بر کے اندر وہ پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، آخر تک بہت طویل آیت ہے کہ اس میں بڑی وہ کلیاں کھل گئی، ایک پھول کی شکل اختیار کر گئی وہ، اور وہ بڑی ڈیٹیل سے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے، یا اسے ہم اس کو اس آیت کا جو درس ہے اس کو نام دیا گیا ہے اس سلیبس میں نیکی کی حقیقت اور تقوی کا قرآنی معیار۔ کوئی انسان نیک، ہر ایک کی نظر میں کوئی دوسرا نیک ہوتا ہے، ہم کبھی دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، تو نیکی ہماری ذاتی جو ہے وہ بنائی بھی نیکی کی ڈیفینیشن نہ ہو، بلکہ قرآن مجید نیکی کس چیز کو کہتا ہے اور تقوی کا کیا معیار ہے قرآن کا، وہ آیت بر کے اندر ظاہر ہے، یہاں ان آیتوں کا یا ان اسباق کا درس دینا مقصود نہیں ہے، یہ صرف ایک ریویژن ہے، تو ہم نے وہاں پیچھے ہم ان دروس کے اندر پڑھ چکے ہیں، ریکارڈنگ شروع کے دروس کی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم کسی وقت زمان میں ایسے ماحول میں ہوں گے کہ جہاں ہمیں ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی پڑے، تو وہاں ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی، لیکن یہ باتیں آگے کہیں نہ کہیں آتی رہیں گی، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کبھی ان دروس کو دوبارہ پڑھائیں گے، تو ورنہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، وہ بھی سنی جا سکتی ہیں، ان قریب رمضان آنے والا ہے، رمضان میں دوبارہ ان چیزوں پر بات ہوگی، لیکن لوگ آپ سب جو ہیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ حصے قرآن مجید کے بہت زیادہ اسپیشل حصے ہیں۔ اسی طرح جو اس کا تیسرا درس ہے وہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اور اس کا نام ہے مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کے اساسات، یعنی ایک مقام ہے تقوی اور پھر اس کے اوپر عظیمت کا مقام، اور وہاں پہ وہ طویل جو ہے ظاہر ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیحت کی، شرک کی مذمت ہے وہاں پہ، توحید کا جو ہے وہ ایک جھنڈا گاڑا گیا ہے، اور یعنی وہ تورف الاشیاء بازدادہا، تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں اپنے اپوزٹ جو ہیں ان سے واضح ہوتی ہیں، تو توحید آیت بر انسان پڑھے گا تو توحید کا علم ہوگا، سورۃ العصر پڑھے گا تو توحید کا پتہ چلے گا، اب یہاں پہ جب شرک کے بارے میں بات چیت ہوگی کہ نہ شرک لظلم عظیم وہاں پہ کہا گیا، تو پھر شرک کی وضاحت ہوگی اور انسان اس کو اور سمجھے گا۔
اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں، جو طویل پورا رکوع ہے اس میں مقام عظیمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا درس تھا وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 سے لے کر 36 تک، تو یہ 7 آیات تھیں جن کا درس تھا، جن میں پھر ایک جسے حظ عظیم کہا گیا کہ بہت بڑا اونچا مقام عظیمت ہے، اس سے بھی اونچا مقام جسے کہا وہاں قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ درجہ کسی کو ملے کہ اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس کے سارے کام وہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہ 4 دروس، پہلا جو حصہ تھا وہ اس میں 4 دروس، پھر دوسرا حصہ جو ہے اب وہ جو 4 سمجھ لیں کلیاں ہیں، وہ جو ایک ہم نے کہا ایک کلی ہے اور اس کلی کے 4 پنکھڑیاں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان، عمل صالح، لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنا اور پھر صبر کرنا۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، جیسے وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا، جیسے آج صبح جو ہمارا درس ہوا تلبیس ابلیس، اس میں بہنوں کو ہم نے بہت ساری باتوں کا صبر، یعنی یہ تو اس موضوع کے تحت تو نہیں کہا ان سے کہ جی صبر کریں، لیکن ہم درس تو یہی دے رہے تھے ان کو کہ جی جب آپ کی شادیوں میں ایسے مسائل آئیں، فرض کریں کہ وہ مسائل یہ ہوں جیسے ہم نے کہا لباس بن کے رہنا، تو چپ کر کے رہنا ہے تو اس پہ صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس شادی کا تقاضا یہ ہو، شوہر جو ہے وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آئے، کہیں تو وہ طلاق دے دے کر کیا 600 کیا 6000 کیا وہ 6000 دفعہ طلاق دے چکا ہوتا ہے، تو پھر انسان گھر سے نکلتا ہے اور پھر اللہ کی شریعت پر اس پہ صبر کرنا۔ جیسے ہم نے صبح بات کی کہ جی تلبیس ابلیس کے درس میں کہ جی ایسی کسی بڑی عمر میں جا کے جب یہ کام ہو تو بچوں کو چھوڑنا اور اس کے لیے صبر کرنا، اور بے حساب چیزیں ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی شریعت پہ عمل کرے گا تو پھر اس کو صبر تو کرنا پڑے گا، تو ورنہ یہ کہ انسان وہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، وہ جی 40 غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور کوئی چکر چلاتے ہیں، اور یہ سارے چکر چلا کے جس طرح سے زندگی گزر رہی ہو اس طرح گزارتے رہتے ہیں، اور پھر گزارتے رہتے ہیں تو پھر انسانی جو کچھ تقاضے ہیں وہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن انسان بھول جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ تو اینی ویز تو صبر جو ہے، تو یہ 4 جو سمجھ لیں ایک کلی کے 4 پنکھڑیاں ہیں، اب ان ایک ایک پنکھڑیوں کے اوپر الگ الگ حصہ ہے۔ تو حصہ دویم جو ہے اس میں مباحث ایمان ہے، حصہ سویم جو ہے اس کے اندر مباحث عمل صالح ہیں، اور ہم اس وقت حصہ سویم جو ہے یعنی عمل صالح کا آخری جو درس ہے اس کے اوپر ہیں، اس کے یعنی ایمان کے میں بس اتنا ہی ریویژن کروا دوں گی، اور انشاءاللہ جب اگلے درس میں جو یہ دروس یعنی دوسرا حصہ جب ختم ہوگا، جس کا آخری درس آج ہم شروع کریں گے سورہ حجرات کی روشنی میں، اس کے بعد جو وتواصی بالحق کے اوپر دروس آئیں گے اور وتواصی بالصبر کے اوپر دروس آئیں گے، تو پھر ان کے اوپر وہیں پہ بات ہوگی۔ تو ابھی ہم نے اتنا ریویژن کر لیا، تو مباحث ایمان کے اندر 5 دروس ہم نے دیکھے، یعنی 5 مختلف حصے قرآن مجید کے، جن میں سورہ فاتحہ نمبر 1 یعنی درس نمبر 1 تھا حصہ دویم کا، لیکن اگر پیچھے سے گنتے آئیں تو 4 پیچھے ہم نے پڑھے تو یہ 5واں درس بنتا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کا فلسفہ حکمت، اس کی اساس کامل اساس جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ پھر درس نمبر 6 ہمارا جو تھا وہ سورہ آل عمران کی آیات 190 to 195، ایمان کی تشکیل، عقل اور فطرت کے تقاضے جو ہے اس کی روشنی میں۔ اس کے بعد درس نمبر 7 جو تھا وہ نور ایمان جو ہے ان کے اجزائے ترکیبی، جو سورہ نور کے 5ویں رکوع کی روشنی میں تھا۔ پھر درس نمبر 8 جو تھا وہ ایمان کے ظاہری اور باطنی ثمرات، یہ سورہ تغابن کی روشنی میں تھا۔ اور پھر جو 9واں درس تھا جو کہ حصہ دویم کا 5واں درس تھا، وہ تھا سورہ قیامہ کے اوپر۔ تو اسبات آخرت کے لیے قرآن کے جو استدلال کا وہ بہت ہی حسین نمونہ ہے سورہ قیامہ۔ پھر ہم نے عمل صالح کے اوپر مباحث شروع کیے جو حصہ سویم ہے، اس میں بھی 5 دروس ہیں، تو پیچھے ہمارے 9 ہو چکے تھے تو یہ 5 ملائیں گے تو آج ہمارا 14واں درس ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سیرت کی تعمیر کے اساسات جو درس نمبر 10 یعنی درس نمبر 10 تھا،
جس میں سورہ مومنون اور سورہ معارج ان دونوں کو ہم نے پیرلل لیا اور پیرلل لے کے ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی، کیونکہ دونوں میں کسی انسان کی جو سیرت ہے اس کے کیا اساسات ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر درس نمبر 11 جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کی شخصیت کے خد و خال ہیں، سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں۔ پھر ہم نے اس کو بھی دیکھا، یہ بھی قریباً ایک جیسی آیات ہیں۔ پھر سورہ درس نمبر 12 جو ہے وہ سورہ تحریم تھی، جس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی، یہ آئلی زندگی کے اہم اصول تھے اس میں۔ اسی طرح درس نمبر 13 جو ہے اسلامی معاشرتی اور سماجی نظام تھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23 سے 43، یہ ہمارے جو پچھلے دروس ہیں جو ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے اس کی، یہ ان کے اوپر تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کی روشنی میں مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی، ایک تھی آئلی زندگی، گھریلو زندگی، ایک یہ ہے کہ اب وہ زندگی جو ہے وہ سیاست میں انسان کے جو مختلف، جیسے اس کی تو پہلی آیت ہی سیاسی گفتگو ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو یہ ساری جو ہے ان کے اوپر اب ہمارے سیاسی گفتگو بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ملت جو یعنی ایک ملت جو ہوتی ہے، قوم جو ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اصول کیا ہیں وہ بھی یہیں سے اخذ ہوں گے، اور اسی کے استحکام کے لیے یہاں اہم ہدایات ہیں۔ تو سورہ حجرات کا یہ درس انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس درس کے ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا حصہ ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ تواسی بالصبر کے تواسی بالحق کے اوپر ہوگا، کہ حق کی وصیت کرنا، اور پھر تواسی بالصبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے درس کو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں اب اس خاص درس کی، جو دوسرے حصے کا آخری درس ہے، اور ویسے اگر ہم شروع سے کاؤنٹ کریں تو یہ 14واں درس ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی عملی زندگی جو ہے اس میں سمجھ لیں کہ یہ سورہ حجرات جو ہے یہ مکمل صورت اب یہاں پہ ہے ان دروس کے اندر، اور یہ بہت ہی اسپیشل صورت ہے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے عام طور پر رجحان ہے ہمارے سلف سے لوگوں کا کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں، سورہ فتح، سورہ محمد اور سورہ حجرات، ساتھ ساتھ یہ 3 صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں سورہ حجرات چھوٹی سی صورت ہے، اگر انسان کو موقع ملے تو ضرور اس کو یاد کرنا چاہیے، بہت خوبصورت صورت ہے۔ تو یہ جو سمجھ لیں کہ اس میں یہ جو عظیم صورت ہے، اس میں اجتماعیت انسانی کے ذیل میں جو سماجی اور معاشرتی معاملات جو ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں اہم جو ہیں مباحث ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس صورت کے اندر، اور ان کے اتحاد اور اتفاق اور ان کی یکجہتی، ان تمام چیزوں کو کیسے انٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ان کی آپس میں جو ان کے اتفاق کو ختم کرتی ہیں، آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں کا اس چیز میں ذکر ہے۔ تو اگر ہم سورت کو یاد کریں اور سورت کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کافی یہ مددگار ہوگی۔ اچھا، اب اس سورت کے بھی سمجھ لیں کہ 3 حصے، ہم اس کو 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس سورت کا وہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کے اصل الاصول، یعنی اسلامی ریاست کے دستور اساسی اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی، اس کے اصل جو سمجھ لیں کہ اصل قوام یعنی مرکز ملت سے بحث کرتا ہے، اس کا پہلا حصہ۔ تو چنانچہ یہ ہم پہلے اسی حصے کو ہم شروع کرتے ہیں، تو اس کے 3 حصے ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ تو پہلی ہی آیت نے سمجھ لیں کہ ایک تو مبہم ہوتی ہے کوئی چیز، ایک ہوتی ہے وضاحت جسے ہم کہیں گے غیر مبہم۔ تو غیر مبہم طور پر واضح کر دیا کہ مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست یہ مادر پدر آزاد نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے، اور مسلمانوں کی آزادی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا اور رسول کی اطاعت کے لیے دوسری ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ یہ پہلی آیت ہمیں سبق دیتی ہے۔
گویا کہ ایک فرد کی طرح اجتماعیت بھی صرف وہی مسلمان قرار دی جا سکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشبیہ کے مطابق ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ بندھی ہوئی ہو. جیسے ایک گھوڑا اپنے کنڈے سے کسی کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ آیت مسلمانوں کی حیات اجتماعی کہ لا تقدمو تقدیم آگے بڑھنا، قدمہ یقدمو تقدیما ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تو لا تقدمو مت نکلو تم بین یدی اللہ رسولی برسولی، اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان سے آگے مت نکلو، اپنی زبانوں میں، اپنے ہاتھوں پیروں میں، اپنی چلت پھرت میں، اپنے لائف سٹائل میں، ہر چیز کے اندر. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے تمام باتوں کا. اسی طرح یہ آیت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو حاکمیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا بھی یہاں پہ بیان کرتی ہے کہ نہ کسی فرد کی ہے، نہ کسی طبقے کی ہے، نہ قوم کی ہے، نہ جمہور کی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ جی لبرلزم ہے، کی جو جمہوریت ہوگی ہم اس کی بات مانیں گے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی. اور اسی کو سورہ یوسف میں بھی کہا گیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا حکم دینے کا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی حکم دے. اور اسلامی ریاست کا کام، اس کا فنکشن صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح کے مطابق خدا کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کو پورا کریں. اور اس آیت کے اخیر میں اسی اطاعت کے اس جو اصل روح ہے اس کی جانب اشارہ کیا، یعنی تقوی. تو واتقوا اللہ، ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے بعد مسلمانوں کی حیات اجتماعی کے اصل ثانی کو واضح کیا گیا، جس کے گرد مسلمانوں کی حیات ملی کی اصل شیرازہ بندی ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. اگلی آیت میں تو پہلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول سے کے پیچھے پیچھے رہنا، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے. یہ نہ ہو کہ جی انسان پتا چلے کہ جی او ہو وہ بندہ وہ جی ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، اچھا تو اب وہ اس کی چلے گی، اب وہ جی وہ پتہ نہیں برطانیہ سے کوئی خاص ڈگری کر کے آیا ہے، یہ جی امریکہ سے کسی خاص یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، جی کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں. تو اب لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے صحیح اور غلط. کیا اللہ اور اس کے رسول کو کیا پتا 1400 سال پہلے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کے لیے انسان کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، شادی بیاہ میں، بے میں، خرید و فروخت، ہر چیز میں انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، انسان دریافت کرے. بڑی حیرت ہوئی ایک دفعہ، وہ میرے پاس ایک نان مسلم میری کلاس میں تھی، اور کسی موقع پر اکثر ظاہر ہے جب لائیو کلاسز ہوتی ہیں تو لائیو کلاسز میں بڑے ایشوز آتے ہیں. جیسے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جی حضرت عائشہ پہ تہمت لگ گئی ہے، ابھی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کسی غزوے میں گئے تو وہاں پہ منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر جو ہے کچھ الٹے سیدھے الفاظ بول دیے ہیں. اچھا جی ابھی ہجرت ہو رہی ہے، ابھی جی معراج کا واقعہ، تو یہ سارے جو 23 سال کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے وہ قرآن بن گیا. یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ ہدایت نامہ ہمارے سامنے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ گوند کے ہمیں دے دیا جائے، جیسے آٹے میں پانی ملا دیا جاتا ہے. اب آٹے اس ہدایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے ساتھ گوند کے ہمیں دے دیا گیا، اور اب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے صحیح. ورنہ خالی اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اگر ہم پڑھتے تو شاید بڑی انسانوں میں دشواریاں پیدا ہوتی. تو اسی کو کہا گیا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. تو خالی قرآن نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ، وہ رسول جو اس کتاب کو پڑھ کے جس نے ہمیں بتایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہماری زندگیوں میں
ہمیں پتہ ہو کہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی تعظیم کے لیے اگلی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت پیاری آیت ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی ان کی، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس اپنی آواز کی جس پچ پہ بات کر رہے ہیں تو سب اس سے ہلکی آواز میں بات کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا نرمی کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ. لیکن آج جو ہے ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر آ رہا ہے تو اپنی رائے کو کسی گٹر کے اندر بند کر کے آؤ. تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے رسول کے حکم کے آگے. تم کون اور تمہاری رائے کیا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے کسی معاملے میں، ناخن کاٹنے ہیں، اب انسان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جی سیدھے ہاتھ کے ناخن شہادت کی انگلی سے شروع کرنے ہمیں، اور پھر جی ہمیں چلتا جانا ہے چنگلی تک، اور پھر دوسرے ہاتھ کے کاٹ کے اور انگوٹھے کو سب سے آخر میں آ کے، نہیں سمجھ آئے گا آپ کو، تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت سمجھانے آئے تھے، لیکن ابھی تمہاری سائنس تمہیں جب جوتا مار کے سمجھائے گی نا کہ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہے تو سمجھ میں آئے گا. ابھی کچھ دیر پہلے میں کسی بہن سے بات کر رہی تھی فون پہ، تو میں کیونکہ دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرتی ہوں، بھلے نیند آئے نہ آئے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹتی ضرور ہوں، کھانا وانا کھا کے ایکٹنگ کرتی ہوں سونے کی، نیند تو نہیں آ رہی، کبھی آ بھی جاتی ہے بہت تھکا ہوا ہو انسان تو میں ان کا بیچ میں دوپہر کے وقت فون آیا تو میں اس وقت اویلیبل نہیں تھی. میں نے کہا، میں انہیں بتایا کہ میں سوتی ہوں. میں نے ان سے پوچھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کو کچھ بلڈ پریشر وغیرہ کی شکایت ہے، ظاہر ہے اس کا تعلق ہارٹ سے ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دوپہر کے وقت نہیں سوتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں سو جاؤں گی تو یہ بچے جو ہے یہ ان کو میری ضرورت ہوگی. تو میں نے کہا بھائی آپ ماں ہیں، آپ کو بچوں کو بتانا ہوگا کہ تمہاری والدہ ابھی آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آرام کر رہی ہیں، ابھی ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. ابھی آدھے گھنٹے کے لیے آپ سب سے ناراض ہو کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. تو اگر یوں کر کے ہم کرتے کہ کبھی ہمیں یہ اندازہ ہو، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے، اساتذہ نے ہمیں سکھایا ہو کہ قیلولہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کتنی اہم چیز ہے. لیکن چلے نبی کی بات کس کو سمجھ آنی ہے، سائنس کی بات سمجھ لو. تو میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ آج کی سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان کے دل کے لیے بہت ضروری ہے، ہارٹ، جس کو ہارٹ پرابلم ہو اس کے لیے تو انتہائی، ڈاکٹرز اس کو، اگر وہ واقعی اچھا طبیب ہوگا، آپ کی صحت اس کو مطلوب ہوگی، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ صحت مند رہیں نا. ڈاکٹرز کے پیچھے فارماکوٹیکل کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جی یہ دوائیاں بیچنی ہیں، ان کو اس بات سے مطلوب نہیں ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے. ان کو جو دوائی بیچنے کے لیے زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے وہ ایک ہارٹ کے پیشنٹ کو گردے کی بیماری کی دوائی دیتا رہے گا، لوگ کھاتے رہیں گے. لوگ تو ہمارے یہاں جاہل ہوتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحا ہے، اور جو مسیحا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا، وہ تو 1400، وہ تو کبھی اسکول نہیں گیا، امی تھے. تو فٹے منہ ہیں ہمارے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے نہیں، ہم ان کے آنے کا مقصد نہیں پہچانے. یہ تو رحمت للعالمین، تمام انسانوں پر رحمت بن کے بھیجا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ ہمیں بتا کے گئے کہ جی ہمیں دوپہر کے وقت، آج ہمیں سائنس ڈنڈا مار مار کے بتا رہی ہے کہ انسان کے ہارٹ کی صحت کے لیے، دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں. وہ چائنا میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو اسکولوں میں بچوں کو ان کی ڈیسک کے بیٹھنے کی سیٹیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ وہ لنچ کرنے کے بعد بیڈ بن جاتے ہیں، اور سب نے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا، مگر ہر بچے نے سونا ہے. آفیسز میں اسی طرح سے روم بنائے جاتے ہیں کہ جی وہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے جا کے آرام کرے. قیلولہ اتنا بھی کافی ہوتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مکمل یہ نہ ہو کہ فون پہ ٹک 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 چل رہی ہے، ادھر میسج آ رہا ہے، ادھر میسج جا رہا ہے، ادھر جی ٹک ٹاک چل رہی ہے، ادھر یہ چل رہا ہے. میں تو سوچتی ہوں کیسے انسان یہ ساری
خرافات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے خاص طور پہ یہ فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور اس جیسی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی جو اب شکل انسان کے جسموں میں پنپنے والی ہے، جو بھی لوگ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں. اب سننے میں تو کئی عرصے سے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ ڈیٹا سینٹرز بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے، جی وہ سارا پانی لے جاتے ہیں، انسانی ساری جو وسائل ہیں وہ ان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. ہر حکومت بنا رہی ہے. کیوں؟ ابھی آپ کی جو تصویریں انسان یہ فیس بک پر اور اس پر انسان اپنی تصویریں ڈالتا ہے، ابھی آپ مستقبل میں دیکھیں آپ کی تصویروں کے ساتھ ہونا کیا ہے. آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. اور یہ جو بورڈز ہوتے ہیں لگے ہوئے بازاروں میں اور جگہ جگہ، ان سب پہ آپ کی تصویریں، ان کو وہ ننگا کریں، ان کو وہ کپڑے پہنائیں، ان کو وہ ساڑی پہنائیں، ان کو وہ ٹراؤزر پہنائیں، ان کو وہ اسکرٹ جو چاہے پہنا کے وہ وہاں پہ تصویریں چلیں گی ان کے. اور کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو روکے. تو یہ ساری تو ہم کہاں سے، ہمارے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نہیں بتاتا ہم کو، وہ اس کا کام ہے فارماکوٹیکل کمپنیوں کی جو بنائی ہوئی دوائیاں ہیں وہ بیچنا. اچھا، ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ ان کے پیچھے وہ سرجنز ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بیماریاں پیدا کریں کہ ڈاکٹر، کہ وہ انسان جو ہے سرجن کے پاس جائے اور جا کے وہ ٹرانسپلانٹ کرواتا رہے، ابھی گردے چینج کروائے، ابھی پھیپڑے چینج کروائے، ابھی دل چینج کروائے، اور یا پھر انسان چھوٹی موٹی سرجریز کروائے. تو وہ ان کی دکان ایک آپریشن کے کسی زمانے میں، مجھے آج کل کا تو ریٹ نہیں پتا، وہ پتا ہے کہ وہ جی ڈاکٹر جو ہے وہ $4,000 لیتا ہے، $5,000 لیتا ہے. تو اس کے سامنے تو وہ گدے گھوڑوں کی طرح سے وہ بس وہ 5 منٹ میں ایک بندے کا وہ سرجری کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بینک بیلنس چل رہا ہوتا ہے. تو اس نے تو یہ پیچھے پوری لائن آف جو کمانڈ ہے وہ یوں چلتی ہے. اور پھر ان کے آگے کون ہے؟ ان کے آگے وہ سارے جو قبرستان کی زمینیں جن کی ہیں، جو وہاں کھدائیاں کرتے ہیں، جو جی مردوں کو کفن دفن کا، یہ پیچھے ان کا دھندا چلتا ہے. وہ زمینیں ساری جو ہیں وہ انہوں نے بیچنی ہوتی ہیں. تو انسان کو قبر تک پہنچانے کا منصوبہ. اور اللہ کے رسول کیوں آئے؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کیسے زندگی گزارو گے. تم ناخن یوں کر کے کاٹو گے تو تمہارے ہاتھوں میں یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ناخن کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے، اسی پر جادو کیا جاتا ہے. ہم نے تو اسے یوں کر کے کاٹا اور یوں کر کے پھینک دیا. وہ جیسے ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پھینکتے ہی نہیں، ہم تو کھا کے ختم کر لیتے ہیں. تو بھائی کھا کے آپ وہ پیٹ میں وہ کوئی ڈیزولو تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کے خون میں اس کے جو خلیات ہیں داخل تھوڑی ہوتے ہیں. وہ تو آپ نے کتر دیا ہوتا ہے، اور کترنے کے بعد چھوٹے چھوٹے حصے ہو کے پیٹ میں جاتے ہیں، پخانے کے ذریعے باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ موجود رہتے ہیں، وہ ڈیزولو نہیں ہوتا. وہ کوئی نمک نہیں ہوتا جو پانی میں حل ہو جائے. تو وہ پھر ناخن کس کام کے لیے شیاطین استعمال کرتے ہیں؟ وہ سارے پاخانے کے ساتھ جو وہ کہاں کون بیٹھا ہوتا ہے، کن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جن سے آپ پناہ مانگتے ہیں بیت الخلاء جانے سے پہلے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، بس اگر ہم سنت کے طریقے سے ناخن کاٹیں گے، اچھا پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ الگ ہے، وہاں سیدھے ہاتھ کی چنگلی سے شروع ہو کر ہم پورا جو ہے رنگ پورا کریں گے اور پھر الٹے پاؤں کی چنگلی تک جائیں گے. تو یہ سب سیکھنا پڑے گا. اچھا جی، ہم وضو کرنے کے لیے جب ہم کلی کرتے ہیں، تو کلی کرنے کے لیے جب ہم انگلی پھیرتے ہیں دانتوں میں اپنے، تو سیدھے ہاتھ کی نہیں، الٹے ہاتھ کی پھیرنی. یہ سارے معمولی، جسے ہم کہتے ہیں سنن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ہر کام کیسے کیا کرتے تھے، یہ سکھانے آئے تھے. ہمیں نہ سمجھ آئے کہ جی وہ دوپہر کا قیلولہ کتنا ضروری ہے. تو آج ڈاکٹر ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہاں لوگ جو ہیں سنا ہے چائنا میں کہ اپنے بیڈ کے برابر میں کھانا رکھتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی، کیونکہ وہ ایک خمار، ایک نشہ چڑھتا ہے دوپہر کے کھانے میں، جب آپ دوپہر کے وقت یعنی سورج کے ہائی ہونے پر کھانا کھاتے ہیں. اور پھر وہ نشہ جو ہے وہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ دوپہر کی نیند جو ہے وہ انسان کو کتنی زیادہ جو ہے وہ اس سے اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا صحت مند ہوں. تو
جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں وہ تمام باریکیاں بتا دی گئیں جو ان 1400 سال میں مرنے والے تو مر جاتے، اور سائنس پھر بتاتی ہمیں کہیں جا کے۔ چلے دوپہر کو سونے کے بارے میں سائنس نے بتا دیا، ابھی تک ناخون کاٹنے کا تو ابھی تک سائنس نہیں پہنچی ہے، پہنچ جائے گی جتنا جادو آگے بڑھے گا، کیونکہ ناخن کا تعلق اس ڈی این اے سے ہے۔ آپ کاٹ کے اسے پھینکتے ہیں، آپ سنت کے طریقے سے کاٹیں گے، کاٹتے وقت کاٹنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اسے کسی ڈسٹ بن میں پھینکیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ان چیزوں سے۔ میں نے خود دیکھا کسی بہن کے گھر میں جب جادو ہوا اور وہ بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوئے، تو ان میں ایک عجیب واقعہ ان کے گھر میں یہ ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی انسان نہیں، وہ صبح اٹھتی تو پورے گھر کے اندر ناخن بکھرے ہوئے ملتے، جیسے کٹے ہوئے کسی کے ناخن پورے گھر کے فرش کے اوپر، صوفے کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، کچن کے کاؤنٹر کے اوپر، پلیٹوں کے اوپر ایسے کسی نے رکھے ہوئے۔ وہ صفائی کرتی، پورے گھر کے ناخن جمع کر کے پھینکتی کہ یہ پتہ نہیں کس کے ناخن ہے، پھر پتہ چلا دوسرے دن پھر یہی ماجرا ہے۔ تو یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے ان ناخنوں سے شیاطین کیا کیا کچھ کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں بہت چھوٹی بات ہے، ہم نے نہیں سیکھا کس طرح ناخن کاٹنا ہے، ہم نے چبا کے اس کو ختم کر دیا۔ کتنی بڑی گندگی ہے کہ اتنی گندی چیز کو انسان منہ میں لے کے جائے اور چبائے، اور بہت آسانی سے عادتیں چھٹ جاتی ہیں انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ تو خیر، دوسری آیت جو ہے وہ خاص طور پہ بڑی اچھی ہماری قسمت، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج واقعی یہ محل اور موقع تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات کرتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، صفر سے ضرب کھا جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں 1,00,000 1,00,00,000 1,000,000 1,000,000,000,000 سے اگر ضرب کھائے صفر تو صفر حاصل ہوتا ہے۔ میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑی سے بڑی ویلیو سے جب صفر کو ضرب دیا جاتا ہے تو صفر ہو جاتا ہے، تو سب صفر ہو جائے گا تمہارا۔ بس یہ اتنی چھوٹی سی غلطی کرنے پر تم کو لگ رہا ہے غلطی چھوٹی ہے، اللہ اور اس کی نظر میں، اس کے رسول کی تو نہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑی غلطی ہے۔ تو قرآن مجید میں 4 گناہ ایسے ہیں جن پر ایسی سزا ہے کہ سارے اعمال حبط اور انسان آگ کے گڑے میں۔ ان میں سے ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے اس کو نہ پہچاننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات کو ترجیح دینا اور سمجھنا وہ جیسے کوئی ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے نک یعنی ناک، دین پگ اینڈ دین اللہ دا رسول۔ تو بس پھر ان کے ہم حال بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے حال کیا ہوتے ہیں اور جو آخرت میں ہونے والے ہیں۔ تو بلا تجہر لہو بالقول کجہری، ایسے تم ایک دوسرے سے جس طرح بات کرتے ہو نا، یا بھی تم بل گیٹس کے بارے میں جو بات کر رہے ہو، تم ٹرمپ ان کی بات، ان کے اوپر تم 1000 اپنی باتیں لے کر آؤ، ان کو اپنے پیروں میں رکھو، یہ ان کی جگہ ہے، مگر اللہ کے رسول کی جب بات آئے تو تمہیں پتا ہو کہ اللہ کے رسول، اور یہ صرف یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر انسان شو کرتا ہو کہ مجھے بڑی تعظیم ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، نہیں، بلکہ یقین واقعتاً یہ محنت انسان نے کی ہو کہ اللہ کے رسول کو پہچانتا ہو۔ یہی اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت پہ جب انسان عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے کے نتیجے میں جو زندگی میں اس کے خیر آتا ہے، تو انسان پھر پہچانتا ہے کہ ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا گیا۔ جیسے مجھے بھی پریکٹیکلی جو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی وہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ، ٹھیک ہے کچھ لوگ تھے جن کو میں نے سنا، جن میں سب سے پہلے ملک غلام مرتضیٰ، ان کا نام ہے شہید ملک غلام مرتضیٰ،
کہ بالکل جوانی کے نوجوانی کے زمانے میں ان کے درس آتے تھے ہفتہ وار، بس وہ میں سنتی تھی، بس انہوں نے میرے دل میں وہ بیج محبت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کون، وہ ماں باپ کا جو کی طرف سے جو موروثی عقیدہ تھا وہ تھا میرے پاس، لیکن ان کے دروس سننے سے ایک محبت پیدا ہوئی۔ وہ ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جسے بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں، کہ جی ہم ان کو سنتے رہے، پھر اس کے بعد کسی اور کو سنا، اس نے اور محبت ڈالی، پھر جی ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا، انہوں نے تو اس کو چار چاند لگائے۔ پھر میں اکثر ڈاکٹر عبدالسمی سے بھی کہتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں آپ کے دروس کو سننے کی وجہ سے آئی۔ ان کے جو الرحیق المختوم کے اوپر جو ان کے دروس تھے، وہ کتاب انہوں نے پڑھائی تھی، اور اس کتاب کو، لیکن یہ سارا کا سارا جو ایمان کا جو پہلو ہے یہ ایک بلائنڈ فیتھ ہے۔ جب تک ہم سن رہے ہیں، ان لوگوں کے قریب ہیں، ایمان کی کیفیت ہے، لیکن ایک ایمان ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا، یہ ریئل فیتھ ہوتا ہے، اسے کنونسنگ فیتھ آپ کہہ لیں، یہ کمایا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا، لیکن سیرت کے ساتھ جو ہے وہ کیسے انسان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اس شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے جب اس کو حاصل ہوتے ہیں، دنیا کو تو نظر آتا ہے کہ ہوئے نتیجے میں اس کے ساتھ تو یہ برا ہوا، لیکن وہ بندہ خود بذات خود وہ جو انجوائے کرتا ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے کو، تو پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپریسیشن اس کے دل سے نکلتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے رسول۔ پھر انسان جو کہتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، تو اس کے دل سے نکلتا ہے کہ اللہ اس انسان کو جس نے ہم تک یہ اتنا خوبصورت دین، اتنی خوبصورت شریعت ہم تک پہنچائی، اے اللہ اس پر تیری رحمتیں اور تیری برکتیں نازل ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کی جو زندگی ہے اس کا، اور اسی صورت میں آگے جا کر کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول ہیں۔ آج ان کی شریعت ہے لائی ہوئی، بالکل ویسے ہی ہم اس کو سمجھیں گے کہ وہ ہیں ہمارے درمیان، اس طرح سے جیسے وہ آج بھی اگر ہوتے تو یہی احکام ہمیں دیتے، آج ہوتے تو ہم کس طرح ان کی اطاعت کرتے، ایسے ہی آج ہم اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو قربانیاں شریعت کا مطلوب ہے وہ ہم دیں گے، اور اس کو دیتے وقت ہم روئیں گے نہیں کہ ہائے ہم نے کیوں، یہ ہمارے بچے چلے گئے، ہائے یہ گھر کیوں ختم ہو گیا ہمارا، ہائے ہمارا کاروبار کیوں لٹ گیا، ہائے ہائے ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں ٹوٹ گئے، نہیں نہیں نہیں، ہم تو اپنے آپ کو ہم خوش قسمت سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں چنا اپنے اس خاص کام کے لیے، اس شریعت کو آج کے زمانے میں زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چنا، وہ جسے کہتے ہیں نا زہ نصیب، کہ ہماری یہ قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ تو آیت جو ہے اس میں اس اطاعت کی اصل روح کی جانب اشارہ کیا گیا، یعنی تقوی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے جو اصل ہے اس کو واضح کیا گیا، جو اصل میں مسلمانوں کی سمجھ لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ سے محبت، آپ سے عشق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی آگاہی، ہر اس قول، ہر اس فعل، ہر اس رویے برتاؤ سے کامل اجتناب جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے صبح شام ہم اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے حال احوال کو بدلیں، اور کسی ادنا ترین جو درجہ ہوتا ہے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، نہ ہم سے، نہ ہمارے ارد گرد کسی انسان سے۔ جیسے انسان نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی اس کے ماں باپ کو کچھ کہے، بڑا غصہ چڑھتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں سن لیتے ہیں، ہم نے بھی پوری زندگی اپنے بڑوں سے، ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ جی وہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے اوپر کرتے تھے، تو ہم بچے تھے تو ہم دیکھ لیا کرتے تھے، سن لیا کرتے تھے چپ کر کے۔
لیکن ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کچھ ایسے اولادیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی ذرا بھی نہیں سنتی، حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں، تب بھی نہیں سنتی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی بندہ صحیح ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے اس لیے آگ لگ گئی ہے، لیکن ایک بندہ غلط ہے پھر بھی نہیں سنتا، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے نا، یہاں تو یہ ماں باپ تو ہمارے ماں باپ فدا ہوں آباؤنا و امہاتنا، ہمارے آبا و اجداد سب قربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ تو وہ میں بات بتا رہی تھی کہ وہ نان مسلم جو میرے پاس آتی تھی پڑھنے کے لیے، تو بڑی حیران ہوئی کہ تمہارے قرآن میں گھر میں داخل ہونے کے احکام بھی ہیں۔ ہنسی آئی اس کو۔ میں نے جب اس کو بتایا آیت استیزان اور جو ہے یہ اس طرح کی جو سورہ نور کے اندر احکامات ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے جو احکام، تو بڑی حیران ہوئی کہ اچھا، تو ہاں بھائی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں استنجا کرنے کے بھی احکام بتائے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ تو ہم تو جب ان چیزوں کو کرتے ہیں تو ہم تو سلام کرتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بتائیے کہ دعا پڑھ کے داخل ہو۔ دنیا کی کوئی شریعت ایسی ہے جو آپ کو ایسی پیارے احکام دے؟ وہ ابھی کل جو حادثہ ہوا ایک کہ وہ جو ویٹیکن جو چرچ ہے، یعنی سمجھ لیں کہ آج سے، یعنی یہ جو آج کی دنیا ہے اس سے پہلے کی جو دنیا ہے اس میں سب سے بڑی کوئی مذہبی جگہ ہوتی تھی تو وہ وہی چرچ ہوتا تھا۔ آج جی ابھی پتا چلا کہ وہاں وہ جو اسکل ہے، کھوپڑی ہے کسی انسان کی، اس کو چوما گیا اور اس کو جی سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی اسے پچ کرافٹ کہتے ہیں، کالا جادو جو انسان کے ہڈیوں اور اس کے جو کھوپڑیوں پر کیا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ ہے مذہب آج کی دنیا کا، یہ ہے اسپرچولیٹی، کہ آج اسپرچولیٹی کے نام پر، مذہبیت کے نام پر صرف اور صرف کچھ ہوتا ہے تو جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، جنات اور شیاطین کا ننگا ناچ ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہو۔ اور ایسا پیارا دین جس انسان نے آپ کو دیا ہو، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، ہر لمحے آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، تمہاری زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی ان دو بنیادوں میں پہلی چونکہ عقیدہ توحید ہے فی الالوہیہ، اس کا لازمی نتیجہ، اور اس اعتبار سے گویا قرآن حکیم کے ہر صفحے پر بطرز جلی سمجھ لیں کہ اس کا ذکر موجود ہے، لہٰذا اس مقام پر اس کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا، توحید، اللہ کی الوہیت کہ وہ الہ ہے اور حکم دینے کا اختیار صرف اس کا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد، وہ شوہر ہو، شوہر کا باپ ہو، شوہر کی ماں ہو، تمہارے ماں باپ ہو، سب کو کسی ڈبے میں بند کرو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا درس سن کے انسان شوہروں کے ساتھ ہم وہ باتیں الگ اپنے اپنے محل پر کر چکے ہیں کہ بیگمات کو اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اور ٹھیک ہے وہ اس طرح کے احکام دیتا ہے تو جائیے طلاق لیجئے، اور پھر جی کر دکھائیے زندگی ہنستے ہنستے اللہ کی شریعت کے لیے، پھر بات کیجئے کہ آپ توحید پر ہیں۔ ورنہ یہ جھوٹی موٹی توحید جو ہے نا، اس کا ناٹک کسی اور کے سامنے، اللہ تو نہیں امپریس ہوتا ہے اسی توحید سے۔ اللہ تو چاہتا ہے قربانی دے کے دکھاؤ کہ تم واقعی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو جان کر رہے گا کہ تم میں سے کون ہیں جھوٹے اور کون ہیں سچے۔ تو یہ تو اللہ کو تو جاننا ہے۔ کل قیامت والے دن ایسا نہ ہونا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا پڑوسی آ کر آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ اے اللہ، یہ بندہ جو ہے یہ تو میرے برابر میں رہتا تھا، اس کے بھی اعمال میرے جیسے تھے، یہ کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ یہ دیکھو میرا یہ بندہ۔ تو یہ جو ہے انسان ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم
موضوع ہے کہ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں. اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. تو اسلام کے اندر جو جیسے ہمارے ہاں ہم بھی ہر بچہ، ہر چھوٹا بچہ، ہر بڑا بچہ، ہر نوجوان کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بناتا ہے اور پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. آج ہمارے ہیرو، آج ہمارے بچوں کی شکلوں کو دیکھ کر، ان کے بالوں کو دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ کن کے پیچھے ہیں، کون ہیں ان کے ہیرو. وہ مولوی کو تو سمجھیں گے نا کہ یہ تو اس کو کیا پتا، وہ جو مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مدرسے کے جو مولوی ہیں وہ ٹھیک ہوتے، وہاں اپنے مسائل ہیں. ہم نے ابھی جو تلبیس ابلیس پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا تلبیس ہوتی ہے ابلیس کی. لیکن ہم تو اس حلیے کی بات کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. یہ جی وہ ہمارے یہاں وہ ایک بچہ پڑھنے آتا تھا میرے پاس، ظاہر ہے ابھی ان دنوں میں تو کوئی ایسے نہیں ہے، لیکن جب میں کینیڈا میں تھی، نوجوان بچہ جی، وہ اپنے جو اس کا ٹراؤزر ہے اس کے جو اندر وہ جیسے ہمارے اظہار بند ہوتا ہے تو وہ جو اس کی اندر وہ اظہار بند ٹائپ کا تھا، کیا کہتے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کھیلے جا رہا ہے اس سے. بس یہ جی یہ فیشن ہے کہ شرٹ یہاں سے آدھی اندر ہوگی آدھی باہر ہوگی اور جی پورا چست ہوگا اوپر سے، نیچے سے بیگی ہوگا. جی عجیب فیشن ہے کہ جس حصے کو جسم کے انسان کو چھپانا ہے اس حصے کو واضح کیا گیا ہے. عورت کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے وہاں پہ قمیص چست ہوگی، اور وہ حصے جن کے وہ موزے، سبحان اللہ. ہم اپنی فیملی میں جاتے، اتنی مجھے شرم آتی خواتین کو دیکھ کر کہ وہ جو جس کو ہم اسپورٹ ساکس کہتے ہیں جو بیسیکلی ٹخنے تک ہوتے ہیں، وہ موزے پہنے. یعنی جس حصے کو چھپانا ہے اس کو، پیر کے اندر موزہ پہنا ہوا ہے اور ٹخنے سے اوپر سارا کچھ نظر آ رہا ہے، شلوار چھوٹی ہے تو وہ آدھا پاؤں بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ فیشن کے نام پر ہمارے یہاں اوپر اسکارف چڑھے ہوں گے سروں پر. باتیں ابھی پوچھو تو ایسی ان کی اسلامی ہوں گی کہ بس آپ ہٹو بچو. تو یہ ہمارے آج کل کے ہیرو ہیں کہ بھئی وہ جا کر وہ تو یہ ان فرنگیوں کے پیروں کے موزے ایسے ہوتے ہیں. مسلمان کے موزے تو اس کا ٹخنے سے اوپر تک عورت پہنے گی تاکہ اس کے جب شلوار کا جو پائنچا ہے وہ کبھی اوپر ہو تو نیچے سے کچھ نظر نہ آئے. تو آگ لگا دینی چاہیے ایسے موزوں کو تو کہ جس کو آپ نے فیشن کے نام پر کن کی تقلید ہم کر رہے ہیں. اللہ کے رسول آئے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ ترفعوا اصواتکم کا مطلب یہ ہے کہ جو لباس انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اس میں تمہارا، جس لباس میں تمہارا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شلوار قمیص صحیح لباس ہے یا کوئی اور لباس صحیح نہیں ہے، وہ لباس جس میں انسان کا ستر ڈھکا ہوا بھی ہو اور چست بھی نہ ہو، کھلا کھلا ہو. یہ نہ ہو کہ ہر کوئی ہر چیز کا سائز پہلے سے ہی سمجھ لے کہ اس چیز کا یہ سائز ہوگا. تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے. مغرب کا وقت قریب ہے، آج کے درس کو میں بس یہیں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ یہ انٹروڈکشن سمجھ لیں سورہ حجرات کا. اب کل سے ہم ڈیلی ایک درس، جب تک میں اسلام آباد میں ہوں، اور انشاءاللہ 1 تاریخ کے بعد ظاہر ہے میری کلاسز ہیں یونیورسٹی کی تو ہم یہیں پہ رہا کریں گے. لیکن ظاہر ہے جب میں اسلام آباد میں ہوں گی کچھ مسائل اور بھی ہیں، نیٹ کے ایشو بھی ہیں میرے پاس ان دنوں میں، کیونکہ نیٹ کی سہولت موجود ہے تو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں جتنے زیادہ دروس کم از کم ہر روز 2 دروس کر لوں جب میں اسلام آباد میں ہوں. ایک درس تلبیس ابلیس کا اور ایک درس جو ہے منتخب نصاب کا. اور یہ ریکارڈنگز آپ کو ملتی رہیں، آپ اپنی سہولت سے سنتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ دین کی اصل روح ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی شریعت پہ چلنا ہوگا، قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہوگا، تو ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی جو باتیں ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.